آپ نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آمن والا گویا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرما گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آنا بڑے عجیب انداز نال قرآن مجید کے اندر یہ تذکرے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کی نے سب کے ثابت رکھی ہے دوران نبوت انبیاء علیہ السلام کو آمن والا خواب کا سچا ہوتا ہے بلکہ رب العالمین دے قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ نبوت عطا ہونا پہلے ذکر خواب آوے اللہ کے پیغمبر کو کام حضرت یوسف علیہ السلام جو جڑا خواب آیا بچپن کہ 11 ستارے چاند سورج میرا سجدہ پہ کرے اللہ 40 سال بعد انہی تعبیر ظاہر ہے جرے ویلے 11 بھائیاں نے والد تے والدہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیم سجدہ کیتا جڑا ایک مخصوص واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی شان دا سادی جی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں منع کر دیتا گیا ہے لیکن خواب بچپن ہی چاہے تے تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہونی چاہیے گویا کہ نبوت ملن تو پہلے خواب آوے اللہ کے پیغمبر کو غلط ہو بھی نہیں ہو سکتا تے جڑا دوران نبوت خواب آوے وہ کیویں غلط ہو سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا آیت نمبر 27 سورۃ الفتح 26واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھاون تو بعد صحابہ کرام دے پاسے اپنا چہرے انور موڑے فرماون لگے اے میرے رضاکاروں جری رات گزریے تواڈے وچوں کہیں بندے نو کوئی خواب کا نظر نہیں آیا خواب نظر آئے تو میں مانو دلال تعبیر بیان کرنا چاہنا صحابہ عرض کریں گے سارے وچوں کہیں بندے نو خواب نظر نہیں آیا ساکہ یہ کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک خواب میں ڈٹھے صحابہ کرام بڑا شوق لگے اللہ دے محبوب نو خواب تیرا نظر آئے ارشاد فرماؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے خواب مینو نظر آئے کہ میں تو ساتھیاں نو نال لا کے بیت اللہ شریف کا طواف ادا کرنا صفا مروہ کی سائی جاری ہے تے بعض سارے ساتھیاں دے سر منے ہوئے تے بعض سارے ساتھیاں دے وال کترے ہوئے یہ میں آمنہ دلال نو خواب آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے انبیاء کرام دا خواب غلط ہو سکتا نہیں اللہ دے محبوب آپ کا سن گئے آپ کا بڑا غلط نہیں ہو سکتا
کے کرنا چاہیے مشورہ کرو صحابہ کرام مشورہ کریں اللہ دے محبوب 6 سال سانو ہو گئے بیت اللہ شریف دا دیدار کیتے ہوئے تے خوشی نال بیت اللہ شریف دا نہیں چھوڑا ظالم لوگاں نے ظلم کر کر سانو مکے شریف جو کٹائی لہو مکے دیاں گلیاں تے وچ چلدا ریا کہندا اتے بکھدے انگاراں تے بدن جلدا ریا کہندا کیڑا صدمہ پرا سائیں دے جو نہیں چایا صحابہ نے لکھاں بلیاں تے بھٹکاں راہ لایا صحابہ نے اللہ نے محبوبہ اساں خوشی نال دا بیت اللہ شریف دا دیدار نہیں چھوڑا ظالم لوگ سانو راون ننے دے تیاری کرو 1500 یا 1400 صحابہ کرام دی جماعت نال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ دے مقام تے پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا نماز ادا کیتی تے جڑے ویلے اپنی اٹھنی دے سوار تھیون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والیاں چادراں جا پائیاں اے اشارہ ہے کہ اساں امن والے لوگ ہیں فسادی لوگ کوئی نہیں اسلامی امن ہے لیکن جڑے ویلے بندے دے وجود وچوں کوئی اگلی گل بنے تے خطرہ ہوئے بھئی یہ کینسر اگو پھیل ویسی تا ڈاکٹر کیا دن میں یہ کینسر شدہ اگلی رہن دے کیا آکھ دے نا کٹ چھوڑو یہ کینسر شدہ اپنے وجود تے حصے کو باقی وجود بچاون واسطے کٹا چھوڑنا اندا نہ خیال جہاد دہشت گردی دا نام نہیں جہاد ظلم دا نام نہیں جہاد زیادتی دا نام نہیں لیکن جڑا پھوڑا ناسور بن گیا ہے تے خطرہ ہے کہ پھوڑے دی وجہ تو باقی وجود نو نقصان پہنچی انہوں باقی وجود بچاون واسطے کٹ دیون دا نام جہاد ہے ہن اے فائدہ کے نقصان ہے فائدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والیاں چادراں پائیاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک یہ وظیفہ پڑھ دے ہوئے صحابہ کرام دی جماعت بھی نال نال چل دیاں پہنچ گئے حدیبیہ دے مقام تے جنوں مقام شمیسی سرے نے انہیں اج تے مکے والا نو بھی پتہ لگی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تے تقریباً 1,500 رضاکاراں دی فوج بھی نالے تے لڑائی دے ارادے نال نہیں صحابہ کرام نے اٹھاں دا اشار کیتا ہے کہڑے مسئلے سان تقریباً 70 اٹھنا اشار انہاں دا کیتا گیا ہے تھوڑا جیاں معمولی زخم لایا گیا اٹھاں نو تے جڑے اندے وچوں خون نکلن لگے اس خون نو زخم علی جا دے تے مل دتا گیا ہے بس وہ ہن خون دے چند قطرے اس نو اشار سرے نے عرب وچ اے نشانی ہوندی ہے اے جڑا اٹھویں دا پیا ہے اے اللہ دے نام تے قربان تھیونا ہے تے جڑا اے نشانی لگی ہوئی ہوے کوئی بندہ بھی اٹھ دے تے ڈاکے واسطے حملہ نہیں کرے دا اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
میرے سامنے آیت نمبر 2 سورۃ المائدہ تے 6واں پارہ بس ایک اشارہ کرن لگا جیڑا قربانی دا جانور بیت اللہ شریف والے پاسے ویندا پیا ہوئے او اس نو نقصان پہنچاونا تا دور دی گل ہے تو دی بے عزتی کرن دی بھی ضرورت نہیں ولل قلائد پرانیاں جتیاں گھن کے ایک ایک جتی اٹھاں دے گاٹے دے اندر لڑکائی گئی ہے یہ اشارہ ہوندا ہے جو اللہ دے نام دا جانور ہے اللہ فرمائے نے ولل قلائد تے جنہ دے گاٹے دے اندر پرانی جتی کھد کے اللہ کریم دے نام واسطے انہوں مخصوص کیتا گیا ہے ایسے جانور دی بھی بے ادبی نہیں کرنی اور اٹھانوں تھوڑا جیا زخم لا کے اتنے خون مل لیتا گیا ہے اے نشانی ہے جو اللہ دے نام دے قربان تھیمن میں دے پین تے گاٹے دے اندر جتیاں بھی پرانیاں لڑکاں چھوڑیاں جنہاں استعمال تھیمن دی نہ ہوئے نا اے بھی اشارہ ہوندا ہے اے اللہ دے نام دا جانور ویندا پیا ہے تاکہ کوئی بندہ ہی جانور کو نقصان نہ پہنچاوے اللہ فرمائے ولل قلائد جڑے جانور دے گاٹے دے اندر جتی ہوے ہار ہوے نشانی ہوے جو اللہ دے نام دا جانور ہے تساں اودی توہین نہیں کرنی صحابہ کرام اٹھاں دے گاٹے دے اندر جتیاں پائیاں اشار کیتے زخم کر کے اوتے خون جمل ہے ہن ویدی پئی فوج ساری تے نیت ہے اساں عمرہ ادا کرنا ہے بیت اللہ شریف دا اساں کہنا لڑائی تے جنگ نہیں کرنی فساد دی نیت نال نہ جا تے جڑے ویلے مکہ شریف دے راون والے بندہ نو پتہ لگے انہاں 200 مسلح بندے تیار چکی دن خالد ابن ولید اجن تو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بنے انہاں دی سپہ سالاری تے قیادت وچ مقام بلدہ تے انہاں ڈیرا آ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے کیڑی حالت وچ احرام دی حالت وچ یہ کیا نشانی پیسہ لڑائی کرنے دے پے نا احرام دی حالت دے اندر لڑائی کرنا تک دور دی گل ہے خیال کرے احباب حالت احرام وچ جے کر بندے دے سامنے کوئی حلال جانور آئے بکری آ گئی ہے ہرن آ گئی ہے بندہ سفر پیا کرے دے سیاح آ گئی ہے شکار کرنا تا دور دی گل ہے ساری شریعت دا مسئلہ ہے حالت احرام وچ شکار والے جانور دے پاسے اشارہ کرنا بھی جائز نہیں بندہ دوسرے کو نہیں آ سکتا وہ جانور رہندا بھی ہاں انہوں پکڑ دینو کو دینو شکار کرنا جڑے ویلے مقام بلدہ تے پہنچے جناب صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرا لائے خالد ابن ولید اجر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے 200 مسلح بندے گھن کے رستہ روکن واسطے آ گئے صحابہ کرام دن اتنے قریب ہیں کہ سانو انہاں دیاں صفاں نظر آون لگ گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں نو فرمایا جے کر مجبوری بن گئی انہاں سارے تے حملہ جا کیتا اساں اپنا دفاع کرنا ہی کرنا ہے آپ اساں قدم نہیں ودھاونا لڑائی کرن واسطے لیکن جے کر انہاں پہل کیتی اساں اپنا دفاع ضرور کرنا ہے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفاں بناؤ صحابہ کرام نے صفاں تیار کی دیاں وہاں پروردگار تیری قدرت صفاں پڑیاں کھڑو دیاں ایک دوجے نو صفاں نظر آدیاں پیاں مسلماناں نو مشرکین مکہ دیاں تے انہاں نو صحابہ کرام دیاں صفاں درمیان وچ فاصلہ کافی سارا ہے این دوران نماز دا ٹائم آ گیا ہے دشمن سامنے کھڑا ہے اللہ دے محبوب ہون آپ نے فرمایا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن اللہ دی نماز نہیں چھوڑنی نماز نہیں چھوڑنی صحابہ کرام نے نماز نہیں دیے بڑے سکون نال بڑی تسلی نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے تے جڑے ویلے نماز دا سلام پھرے دشمن تلیاں ملن لگ گئے کہ بھئی کیوں ایک دوجے نو آکھن لگے وڈی غلطی ہوئی ہے سارے کول گولڈن چانس ضائع تھی گیا ہے بڑا قیمتی موقع سانے تو چپ گیا ہے اے جڑے نماز بھی چن انہاں تے حملہ جا کرنا ہے اچھا ہن تھوڑی دیر گزری دوجی نماز دا جڑے ویلے ٹائم آیا اساں اس ویلے حملہ کرنا ہے تے مشرکین مکہ دے الفاظ سیرت دی کتاباں وچ ایک دوجے نو آکھن لگے مسلماناں نو جان تے اولاد اتنی پیاری نہیں جتنا اللہ دی نماز نال پیار ہے انہاں پڑھنی ہے
تل ونجو جڑے دوجی نماز دا ٹائم نیڑے آیا ہے اللہ کریم تیریاں مہربانیاں تو قربان ونجاں جبریل امین قرآن دا مقام جن کے نازل ہو گئے نا اللہ اللہ اے میرے سامنے سورۃ النساء کھلنی ہوئی ہے 5واں پارہ رب العالمین فرمائیں وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ معك فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدہ آیت نمبر 102 سورۃ النساء دے 5واں پارہ اچھا جڑے نماز دا ٹائم ہے میرے محبوب دشمن سامنے کھلوتے اے ارادے نال جو اے نماز شروع کریں تے حملہ کر چھوڑو میرے محبوب ادھے صحابہ نو دشمن دے سامنے کھلار دیو تے ادھے صحابہ نماز تے پیچھے نہیں چھوڑے نا اللہ کریم 2 رکعتاں والی نماز ہن کے کرنا ہے سفر دی جو حالت ہے اللہ کریم فرمائے میرے محبوب جڑے تساں امامت کراون لگو ادھے صحابہ کرام تیرے پیچھے ہوئے نا ادھے دشمن دے سامنے ہوئے نا تے جڑے تیرے پیچھے نماز نہیں تی کھڑے نا ایک رکعت پڑھ کے اے دشمن دے سامنے ون کھلویں تے باقی ادھے صحابہ کے دوسری رکعت جڑا لگن اللہ کریم واتا اگے جڑے تساں سلام پھرے سو ہن جڑی دوجی پارٹی آئی ہے انہاں تا ایک رکعت پڑھی ہے او دوسری رکعت وی نال پوری کیتی ونجن اے دشمن دے سامنے چلے ونجن بعد پہلی جماعت آگے ایک رکعت اپنی پوری کر گھنے تاکہ میں اللہ دی نماز بھی ضائع نہ ہوئے تے دشمن حملے دا موقع ہی نہ مل سکے لمبا مسئلہ میں اشارہ کر چھوڑا ہے یہ وقت انشاءاللہ تفصیل کے موقع دے وَتَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمنہ دا اے ارادہ ہے ہائے کائسا کو موقع لگے مسلمان اپنے اسلحے کو غافل ہومن اپنے ہتھیاراں کو غافل ہومن اساں مسلماناں دے اوتے حملہ کرنے ہوں تے جڑے ویلے نماز میرے محبوب تواڈے پچھو صحابہ کرام پڑھن لگن تا خیال کرے اپنا سارا اسلحہ تلے نہیں رکھنا اسلحہ نماز دے دوران بھی کول ہونا چاہیے پروردگار یہ اسلحہ سارے کول ہویا رکوع سجدہ ساڈا پہلے انداز نال نہ تھی سکا جویں سہولت نال پہلے کرے نہیں ہونے ہیں اللہ جے کر تکلیف ہوئی اسلحہ بھی چاہی کھڑوتے ہیں تے سجدے رکوع بھی تھی دے پین تے جے کر کوئی گھاٹا وعدہ تھی گیا اللہ فرمیندا ہے اسلحہ چاہ کے نماز ادا کرنا تہاڈا کام ہے گھاٹے وعدے نماز دے کھاتے دے اندر لکھ چھڑے سا اسلام کیا ہے بھائی اسلحہ اپنا رکھ چھوڑو یہ نال چاہیے ہائے ہائے ہم تن داغ داغ شد تمبا کجا کجا نے ہم ملکی حالات دیکھ دے رہے ہیرو زیرو بن گئے جبریل امین آیتاں گن کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرائی ادھے صحابہ آپ دے پیچھوں ادھے دشمن دے سامنے دشمن کو موقع نہیں لگا شام دا ٹائم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھیو اساں کوئی لڑائی دے ارادے نال نے ذرا رستہ بدل کے نکل ونجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیاں نو نال لا کے ایک گھاٹی تے درے وچ تھی دے ہوئے دوجے پاسے تشریف ہن گئے نا حدیبیہ دے مقام تے جے ویلے پہنچنا آپ دی اٹھنی پے گئی صحابہ اٹھاون دی کوشش کی اٹھے نہیں پریشان بھائی اٹھنی نہیں پہ اٹھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھنی نو کچھ نہ کھو حبس حابس الفیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آمنہ دے لال دی اٹھنی نو اس ذات نے روکا ہے جری ذات نے ابرہ دے ہاتھیاں نو روکا اتو مرضی نہ ہوئے عرشاں لے دی کی میں حل سی ہے چھوڑ دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی نو چھوڑ دیتے
اپنی مرضی نال اٹھی وے تے باوے پر جویں ذرا اشارہ کیتے تے اٹھی بھی پئی ہے حدیبیہ دے مقام تو نہیں گئی ہے تے ود بہ گئی ہے انہاں تیاری کر ہی ہے اساں مسلماناں نو مکے شریف دے اندر عمرہ ادا کرن واسطے داخل نہیں تھی ونڈیونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں تشریف گھنو اللہ دے محبوب حاضر ہاں کہ میرے قاصد بن کے ونجو تے مکے والا نال گل بات بن کے کرو اساں احرام دی حالت وچ لڑائی دے ارادے دی نیت نال نے سانو بیت اللہ شریف دا عمرہ تے طواف ادا کرن دیو صفا مروہ دی سعی کرن دیو سا واپس ول ونجنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی اللہ دے محبوب میں حاضر تھا لیکن میں ذرا جذباتی قسم دا بننا متا میں ون کے گل بات کراں تے مکے والے کوئی ایجیاں الٹ پلٹ جواب نہ دیویں میں تیش ہی جا ونجاں معاملہ بگڑ نہ ونجے تے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشورہ حضرت عثمان نو بھیجنا چاہیے حضرت عثمان دے بڑے احسان مکے والا دے عرب دی ماواں دی عادت ہے جڑے اپنے بچے کو سماون لگے نا لوری دیویں نا اے لفظ دی ہونیاں نا میرا پتر ساموان میرا پتر ندر کر میں تیرے نال ایویں پیار کرینیاں جویں مکے دے قریش حضرت عثمان نال پیار کرینن حضرت عثمان کو بھیجے نے حکم ہوئے تو میں حاضر مشورہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک حضرت عثمان نو سڈو آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمجھو تے انہاں نال گل بات کرو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے ساری نظراں نے دو رسول لٹھے اب خیال جملے دے پوچھن والا پوچھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تو نہیں آمنہ دلال دی خدمت راون والے حضرت انس فرمائیں میری نظراں نے 2 رسول لٹھے 2 رسول کیویں تہاڈی زندگی وچ تہی آمنہ دلال رسول بن کے تشریف گھنے صلی اللہ علیہ وسلم تے 2 رسول کیویں لٹھے وے حضرت انس بیان کریں کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال اللہ دے رسول تے حضرت عثمان آمنہ دلال دے رسول پوچھنا نہ پوچھا اے کی مطلب اگے رسول دا مانا انہیں بھیجا ہویا جہدے ذمے کم لایا ونجے ڈیوٹی لئی ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہانا اللہ دے بھیجے ہوئے اللہ نے آپ دے ذمے ڈیوٹی لئیے میرے محبوب لوگ جہنم دے ایندھن بنن دی تیاری پہ کریں تسا محنت کرو تاکہ جنت دے وارث بن ونجن تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمنہ دلال نے آپ رسول بنا کے بھیجے رسول دا مانا قاصد رسول دا مانا بھیجا ہویا رسول دا مانا الچی رسول دا مانا پیغام پہنچاون والا آپ اللہ دے رسول تے حضرت عثمان آپ دے رسول مکے شریف جا رہے ہیں بھیجن والے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے مکے شریف دی حدود میں قدم رکھے اپنے پیترے نال ملاقات تھی گئی ہے ابان ابن سعید نال اے ہن تو نہیں مسلمان کوئی نہ بعد چلا انہاں کو مسلمان ہون دی بھی توفیق جا دتی ابان کھن لگا بھائی عثمان چچا ذات سودر دے پترے اے بھائی عثمان تے دا ساری برادری دا نک پا چھوڑے اکھے او بھائی جان کیویں اکھے اساں اچھی قوم تے قبیلے دے بننے ہیں اساں اپنی چادر نہ کپڑا گٹا تو تلے رکھے نے ہونے ہیں تے تے گٹا تو اوتے رکھو ہے جلدی کر اپنا چادر دا کپڑا گٹا تو تلے کر متا مکے دے لوگا ڈٹھا ساری برادری دا نک نک بیج ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتا اے بھائی ابان تو ادھے برادری دی عزت دا مسئلہ ہے چادر والا کپڑا گٹا تو تلے کر اے میرے پترے ربان تینوں برادری دی عزت دی لگی ہوئی ہے تے میں عثمان و آمنہ دلال دی سنت دی لگی ہوئی ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے ابان گھر وچ گھن گئے باہر نہیں سے نکلن دیتا میں بھائی قاصد بن کے گل بات کراں وڈے مینوں
بڑا مجبور تھی ابان حضرت عثمان دیاں ملاقاتاں شروع تھی گئی مکے شریف دے بڑے بڑے سرداراں نال مہربانی کرو عمرہ سانو کرن دیو زیادہ تو زیادہ گھنٹے دا کم ہے 2 گھنٹے دا کم ہے اساں احرام دی حالت وچ آیا واپس اساں ول ونجنا ہے آکھن لگے نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سارے سرداراں نال ملاقات ودے کرے اینو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر دا کے حال ہے صحابہ بے قرار ہو گئے اللہ دے محبوب پانی مک گئے مدو منظر کشی کرنی ہے خیال کرے احباب ایک مکہ شریف تانوں گھن ونجنا ہے ذہنا کو جس وچ میں آمنہ دلال دی کلی رلی ہوئی ہے حضرت ناجیہ تھلے اترے اچھا کیا کرنا ہے اکے تیر ون کے جتنا تھوڑا جتنا پانی بچہ کھڑو دے تیر دے وچ ون کے دے کھوڑ چھوڑے یہ پانی والا ڈول میری کلی والا پلٹ چھوڑے حضرت ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھلے اترے آپ دے وضو دا بچہ ہویا پانی کلی والا او بھی اتھائی چا پلٹے تے تیر بھی اتھائی چا گڑے آپ بیان فرمائیں اجان تو نہیں میں کھو وچوں نکلدا ودا ہم جو پانی دا کھو جوش مارن لگ گیا خوہ تو بڑا ڈونگا تے جھکائی فرمائیں جڑے ویلے میں کنارے تے آیا صحابہ کرام کٹھے تھی گئے نا اتنا پانی نے جوش مارا اتنا پانی نے جوش مارا جے کر پوکے کڈھے ونجے نا تا دیر لگ ونجیا صحابہ دن او لوگو اساں انہاں اکھیاں نال ڈٹھے کہ خوہ جو پانی ایویں باہر نکلن لگ گیا جو سا پکا نال بھر بھر کے پیون لگ گئے اللہ دنا تا محبت نال چاہنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی اپنے منہ مبارک نال کی دیے وضو دے بچے پانی وچ تیر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے لیکن سکے پانی وچ برکت پاون والا کون ہے برکت اللہ دے ہاتھ چ بس اللہ دے محبوب بس اللہ اللہ اتھا اے نظارے تھی دے پین جڑے صحابہ شراب تھے اللہ دے محبوب ایک اور بھی گل ہے دل دے اندر بڑی بے قراری تے بے چینی ہے ہاں اے بھی ظاہر کرو پانی والی گل تو پوری تھی گئی اللہ دے محبوب ہن ساڈے دل وچ بار بار خیال آندا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا طواف ادا کریندا ہو سی صفا مروہ دی سعی ادا کریندا ہو سی حجر اسود دے بوسے ادا دیندا ہو سی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے ساتھیو اے تا ہی گڈو دیوارا دی گل ہے حضرت عثمان نو سمجھو ہے میں آمنہ دے لال دا یقین ہے جے کر حضرت عثمان نو گل بات کرے دی ہویا کئی سال بھی گزر ونجن جیرا کام میں آمنہ دے لال نہیں کرنا میرے بغیر عثمان نے بھی نہیں کرنا اللہ دے محبوب خیر سارے دلی تیسا تو دس چھوڑا ہے تے حضرت عثمان نال کے بنا ہے تسا عمرہ نہیں بے کرنے دے مکہ والا کھانا ہی ٹھیک ہے میں واپس والنا انہاں کا خالی نہ بنا کیوں آپ جے کر طواف کرنا چاہنے تا کر گن صفا مروہ دے درمیان دونوں نامنیاں نہیں تلا گن حجر اسود نو بوسے دے گن اے ناک جو رحمت عالم طواف کرن سائی کرن صفا مروہ دی حجر اسود دے بوسے دین اے اسا مکے والا دا دل نہیں منے دا تینو اجازت دے لکھ وار طواف کرنا چاہنے تا کر گن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جواب نیتا میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساکی نہیں میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساکی نہیں پلاون والا جو کوئی نہیں ہے میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساکی نہیں جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں خانے کو ہم او مکے والے اتنا میں عثمان نو بے وفا سمجھیا وے اللہ دے محبوب تو بغیر میں عمرہ دا کر گنا جرا کام اللہ دے محبوب نہیں کرنا او کام میں عثمان نے بھی نہیں کرنا تے ساری زندگی کی میں پہ گزر دیئے جیرا کام نبی سونے نہیں کیتا مسلمان نہ کہ اساں کرنا ہی کرنا ہے اساں تو آپ دین بنائی بیٹھے ہیں
دین مکمل کیویں سمجھے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ المائدہ وچ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ دے 6واں پارہ میں اللہ نے دین مکمل کر چھوڑے. دین نامکمل یا مکمل؟ اللہ راضی نے محبت نال اونچا آکھنا قرآن دی تائید اللہ رحمت چ کرے سی. دین نامکمل یا مکمل؟ اساں اذاناں بھی آپو بنائیاں رسم و رواج بھی آپو بنے عبادتاں بھی آپو بنائیاں. ہاں اے نہیں سوچا کہ اللہ کا دین مکمل کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل پہنچایا ہے. ہوں جہاں بندہ دین جنا کم کرے گا بھی ہے یہ دین مکمل نہیں سمجھے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتا اللہ دے محبوب نے یہ کام نہیں کرنا تو میں عثمان نے بھی یہ کام نہیں کرنا. انہاں گلاں باتاں وچ 3 دہاڑاں گزر گئیاں تے اتھاں خبر مشہور تھی گئی 8 میل دے فاصلے اتے کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا آؤ آؤ میرے ساتھیوں بائیونی میں آمنہ دلال دے دستے مبارک دے بیعت کرو کہ جتنے دنیا سا حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں گھرنا او دنیا سا واپس نہیں ونجنا سر تے دھڑ دی بازی نہ دیونی ہے. صحابہ کرام بیعت میں کریں سب تو پہلے ابو سنان نے بیعت کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے بارے نال صحابہ کرام آدھے گئے نا تے ساریاں دی بیعت مکمل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حاضی ید عثمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے ساتھیوں اے ہاتھ میں آمنہ دلال والا اے میدان نہیں عثمان دا ہاتھ ہے. حضرت عثمان دی دربوں میں آپ بیعت بیاں کرے نا تاکہ ایندہ ثواب حضرت عثمان دی روح بوجھ ونجے. ذرا بہدا یدیہ علی الاخری آپ نے ایک بڑا ہاتھ مبارک دوجے دے اتے رکھا ہے. حضرت عثمان دی دربوں بیعت تھی دی پئی ہے. صحابہ کرام بڑے جوش تے ولولے تے جذبے نال تیاری وچ اساں حملہ ون کے کرنا ہے. اتو رب العالمین نے تائیداں نازل کی دیاں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. سورۃ الفتح یہ آیت نمبر 18 26واں پارہ. اب آپ ذرا خیال کرے بڑا پیارا انداز اللہ کریم دے قرآن دا. اللہ فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں نے اللہ عمر دی قسم میں اللہ مومنہ تے راضیاں. بڑا محبت بھرا انداز بھائیاں دی توجہ دے دھیان میں اللہ کریم راضیاں. اللہ کہندے ہوتے ان المؤمنین. ہوں ذرا بھائیاں دی توجہ جانا جملہ سنا ہے اے اللہ نے نہیں فرمایا میں اللہ بیعت کرنے والا تے راضیاں نا بیعت کرنے والا تے راضیاں نا نا یہ انداز کرے دے تو بیعت پہ ہم لیکن اے نہیں فرمایا جو بیعت کرنے والا تے راضیاں فرمایا مومنہ تے راضیاں. مطلب کوئی بات ہی چاہن والا دل دا کالا اے چاکھیا بیعت کیتی ہے انہوں نے لیکن وچوں ایماندار کوئی نہ. اللہ فرمے دے نہیں نہیں بیعت بعد ہی دیکھنی ہے تے ایمان پہلے دیکھنا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں نے اللہ عمر دی قسم میں اللہ راضیاں مومنا ہوتے اذ یبایعونک تحت الشجرہ جڑے تواڈے دستے مبارک دے بیعت پہ کریں میرے محبوب اللہ کتھا پہ کریں تحت الشجرہ ککر دے درخت دے تلے. رب العالمین کو حضرت عثمان دی حمایت وچ اے بیعت دا انداز اتنا پسند آیا کہ یہ ککر دے درخت تلے حضرت عثمان دی خاطر بیعت کی گئی ہے. اللہ وہ درخت بھی قرآن پاک دا حصہ جا بنایا. درخت کی نسبت حضرت عثمان نال اس نو دا قرآن کی جگہ مل گئی.
تے ساری نسبت حضرت عثمان نال بن گئی، سانو مقام نہیں ملنا اللہ دے ہاں ہاں آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع دیتی گئی ہے اللہ دے محبوب فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں دا جنازہ نہ پڑھے دا، اللہ دے محبوب کیوں؟ ترمذی شریف حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یبغض عثمان، آپ نے فرمایا اس واسطے ہی بندے دا جنازہ نہ پڑھے دا، اے بندہ حضرت عثمان نال بغض رکھے دا۔ بیعت مکمل ہوئی، رضا دا اعلان ہویا، اللہ فرمانے تکڑے تھی وے ید اللہ فوق ایدیہم، میں اللہ دا ہاتھ بھی نہ دے ہتھاں دے اتے، میں اللہ کریم دی مدد بھی نال شامل ہے، ہمت کرے شاباش۔ جیڑے ویلے بیعت مکمل تھی دیے تے حضرت عثمان آدن السلام علیکم، عثمان تو آنتا عثمان تو یہ میں کیا دیکھتا بھی ہوں اللہ دے محبوب کے مطلب کہ اساں تا بیعت کی بیٹھے ہیں کہ پتہ لگا ہے تو شہید ہو گئے ہیں، بدلہ گھرنا ہے تے اللہ کریم نے بھی تو رضا نازل جگی دیے جی میرے قتل دی خبر سنی وے جی ترے دیوانہ گزر گئی پتہ جو نہیں پیا لگتا اساں دا بیعت کیتی بیٹھے ہیں تے ہن تیاری چاسے جو ان کے اساں حملہ کرنے انہاں تے جنہ میرے قاصد حضرت عثمان نو شہید کر چھوڑے بڑے دردناک انداز نال حضرت عثمان عرض کرے نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جے سچی گل پوچھو تے مکے والے لوگاں تے مینوں انگلی بھی نہیں لئی کہ جیا نہ کچھ نہیں آکھا، نہیں جی نہیں کچھ بھی نہیں آکھا یہ تو انہیں خبر مشہور تھی گئی ہے اللہ راضیوں نے اور قرآن پاک میرے ہاتھ وچ اللہ دا گھر ہے تساں بھی باوضو تے میں بھی باوضو تے جمعے دا خطبہ کیڑی بابرکت نہار تے بابرکت ٹائم ہے اللہ اللہ 8 میل دا فاصلہ حضرت عثمان زندہ موجود ہے مکے شریف وچ جی آمنہ دے لال عالم الغیب دے تے بیعت گھنن دی کوئی بھی ضرورت نہیں الیاذ باللہ بھی ہے جو حضرت عثمان زندہ ہے بدوی بیعت ہندے پین معاذ اللہ ول کیڑی گل کرے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ ساڈا تا دل کہندا ہے خدا دی قسم اللہ نے مسئلہ جو سمجھایا او کائنات والو عالم الغیب صرف اللہ ہے عالم الغیب صرف اللہ اور رب العالمین دی لا ریب کتاب مالک کے کائنات نے مسئلہ سمجھایا ہے اے میرے سامنے آیت نمبر 18 کھلی ہوئی ہے 26واں پارہ تے سورۃ نا سورۃ الحجرات فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون اللہ ہی جان دے آسمانہ دا غیب تے زمینہ دا غیب اللہ تو بغیر آسمانہ تے زمینہ دا غیب کوئی بھی نہیں جاندا اے تا سورۃ الحجرات دا انداز تے اللہ کریم نے سورۃ النمل وچ کیویں سمجھایا ہے 20 پارہ سورۃ النمل فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون قرآن سچا قرآن پاک سچا ہر دنیا دی کتاب وچ شک دی گنجائش ہے لیکن رب العالمین دے کلام وچ ایک نقطے برابر بھی شک دی گنجائش نہیں آیت نمبر 65 سورۃ النمل دے 20واں پارہ اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان وچ جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جاندی زمین بھی جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جاندی اگر عالم الغیب ہے تو الا اللہ کون ہے اللہ جڑے محبت نال تیرا نا چاہن رحمتاں نال انہاں کو نوازنے میں عالم الغیب صرف کون ہے کہ میرا فیصلہ یا اللہ دے قرآن دا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ خیال کریں ساری امت دا علم ترازو دے ہی گپلڑے وچ رکھ دتا ونجے ساری امت دے اللہ میں کٹھے تھی ونجن بڑے بڑے فن تے علم دے ماہر اپنا اپنا علم گھن کے آون آمنہ
دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دی شان دے ایک حصے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ دا شریعت والا علم سب تو زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین والا علم سب تو زیادہ جڑا مناسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم ہی اللہ ساری کائنات تو زیادہ عطا فرمایا. لیکن علم غیب اللہ کریم دی صفت ہے، اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. اور ذرا سورۃ یاسین دا اشارہ بھی سنی وجے میرے سامنے 23 پارا تے سورۃ دا نام سورۃ یاسین. اللہ کریم فرمانے وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اے میرے سامنے سورۃ یاسین کھلی ہوئی ہے، رب العالمین دی لا ریب کتاب آیت نمبر 69. میرے محبوب اساں کو شعر دا علم نہیں دیتا، الفاظ دی تک بندی شعر والا علم نہیں دیتا. اللہ کریم کیوں اکے وما ينبغي له، میرے محبوب نال شعر دا علم ڈھکدا نہیں. شاعر جڑے ویلے ڈھاون تے آیا اتنا تلے گھن گیا پاتال تک تے کہنو چڑھاون تے آیا سوریا تے وچ پہنچایا. اے خیالی قسم دے لوگ ہونے. سورۃ الشعراء وچ اللہ کریم نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون انہم فی کل واد الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. اے میرے سامنے آیت نمبر 224 سورۃ الشعراء 19واں پارہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر وادی دے اندر بھٹکتے رہندے دھکے کھاندے رہندے شاعر لوگ تے جڑی زبان تے گل ہوندی ہے عمل اس دے الٹ ہوندا ہے. میں اپنے محبوب نو شعر دا علم نہیں دتا جو میرے محبوب نال ڈھکدا کوئی نہیں. یار علم غیب اے بھی صرف اللہ کریم دی صفت ہے. علم غیب کینو سڈے نے ہن جڑا بغیر اسباب دے ہوے. اب خیال میں اکھیاں نال تانوں دیکھدا پیاں اے علم غیب نہیں. تساں میری گل کن نال سنو، تساں عالم الغیب نہیں بننا. میں چکھے شہد ذائقے دا پتہ لگ گیا ہے اینو غیب نہیں سڑیندے ہوندے. میں ہاتھ نال ٹٹو لے مینوں پتہ لگ گیا جو لکڑی ہے اینو غیب نہیں سڑیندے ہوندے. میں کہیں شے نو سونگے مینوں پتہ لگے جو خوشبودار ہے اینو غیب نہیں سڑیندے ہوندے. میں سوچے دماغ نال ایک شے میرے عقل وچ آ گئی ہے اینو غیب نہیں سڑیندے ہوندے. غیب ہوندا ہے جڑا اکھ نال بھی پتہ نہ لگے، ہاتھ نال بھی نہ لگے، نک دے سونگن نال نہ لگے، زبان دے چکھن نال نہ لگے، کم دے سنن نال نہ لگے، عقل دے سوچن نال نہ لگے تے وحی دے ذریعے بھی پتہ نہ لگے. جیڑا علم انہاں شیاں دا محتاج ہوے او غیب نہیں ہوندا. اللہ دا علم انہاں اسباب دا محتاج کوئی نہیں. ہن جملہ سارے ڈھڑاواں دل دی تختی تے لکھنا ہے. 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام بھیجے پیغمبر وحی دا عالم ہوندا ہے. پیغمبر مسئلہ سمجھاونا ہے. وہی اللہ کریم پیغام بھیجتا ہے، اللہ کریم جڑا علم دیندا ہے. پیغمبر وحی دا عالم ہوندا ہے تے اللہ غیب دا عالم ہے. پیغمبر وحی جانن والا، اللہ غیب جانن والا. ایو تا فرق ہے. اللہ اللہ پیغمبر دا علم اللہ دے دسن دا محتاج ہے تے اللہ دا علم کہدے دساون دا محتاج نہیں. عالم الغیب صرف کون ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں دے تو بیعت گھنن دی کوئی ضرورت نہیں. حضرت عثمان جی دے السلام علیکم سلام عثمان تو تے اے بھی مسئلہ حل ہو گیا. 8 میل دا فاصلہ ہے، حضرت عثمان زندہ موجود ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے یہ اللہ دے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے بھی ہوندے تے مکہ شریف وچ بھی موجود ہوندے. ہر جگہ تے موجود ہوندے، ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوندے. پتہ ہوے عثمان زندہ ہے، بیعت گھنن دی کوئی ضرورت نہیں. اللہ راز چا سمجھایا ہے جویں عالم الغیب ہونا اے میں اللہ دی شان ہے، ایویں ہر جگہ موجود ہونا اے بھی اللہ دی شان ہے. اللہ دا علم ہر جگہ تے، اللہ دی قدرت ہر جگہ تے. اللہ اللہ احباب سے حاضر رکھے 3 دیہاراں گزر گئیاں. حضرت عثمان دے قتل دی خبر مشہور تھی تے 3 دیہاراں دیاں فرض نمازاں کتنیاں بڑیاں 15
15 نمازاں ٹھیک ہے. اللہ اکبر سبحانک اللہم ثنا بندے نے پڑھی. رکوع وچ گئی ہے سبحان ربی العظیم. سجدے وچ گئی ہے سبحان ربی الاعلی. رکعت پوری ہوئی. دوسری رکعت التحیات. تیسری رکعت چوتھی رکعت التحیات للہ. پڑھتا بھی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہن سلام چا پھیرا. شریعت آکھے نہیں جتنے دونی میرے محبوب تے درود نہ پڑھ سے او دونی تے نماز دا سلام نہیں پھیرنا. میں جی نماز پڑھن لگا اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد. یہ نماز ٹھیک ہے کمال ہے. میں کو درود نہیں پڑھنے دے. رکوع گیا اللہ اکبر. رکوع بن کے پڑھتا بھی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. نماز ٹھیک ہے کمال ہے. بات میں کو درود نہیں پڑھنے دے. تو آخنے نہیں مولانا اساں درود نو منے دے. جڑا درود نو نہیں منے دا او تے مسلمان بھی نہیں مومن بھی نہیں. لیکن درود اتھاں پڑھنا ہے جتھاں آمنہ دے لال پڑھوائے جتھاں نبی سونے نہیں پڑھوایا. آپ سانو دین بناون دی کوئی اجازت نہیں. درود کتھاں پڑھوائے عبدہ و رسولہ آکھن تو بعد آکھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تے جتھاں ونی اللہم او بڑھ دیے دعا. کہ بڑھ دیے احباب دعا. اللہم اغفر لحینا و میت کہ دعا آسان پوری ہوئی. اللہم رب هذه الدعوة التامة دعا. نماز پوری ہومر دعا. اللہم انت سلام منک سلام آخر تک اے بھی ہے دعا. جتھاں اللہم ونی ہے او بن دیے دعا. تے دعا کہیں دو وے دیے اللہ تعالی محبت نال جو مسئلہ سمجھ آ ونجے اللہ راضی تھی پوسی. اللہم جتھا ونجے او بن دیے دعا. تے دعا کون سن دے؟ قرآن پاک دا فیصلہ دعا اللہ سن دے. سورۃ نا سورۃ ابراہیم 13واں پارہ ان ربی لسمیع الدعاء آیت نمبر 39 سورۃ ابراہیم 13واں پارہ. میرا رب دعائی نو سنن والا ہے. اللہم صلی علی محمد آخر تک اے بھی ہے دعا. اے بھی ہے دعا. تے دعا کہہ دو میں دیے. اب آپ خیال کرے ترے دیوارا دیاں 15 نمازاں پڑھدیاں. حضرت عثمان نمازاں پڑھیاں. درود شریف بھی پڑھا نماز وچ. درود نہ پڑھے دا سلام پھیرا دی تے اجازت نہیں. درود بھی پڑھا حضرت عثمان نے 15 نمازاں وچ. سنتاں تے نفلیاں وکھریاں کٹھیاں کرو او بھی نال درود شریف پڑھا. لیکن درود شریف اللہ دوے داؤں دے. تے جے کر درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیش تھیندا ہوندا تا پتہ ہویا حضرت عثمان دا زندہ نمازاں پڑھدا بھی ہے. درود میرو آندا بھی ہے. پر بھیا گھنن دی کوئی لوڑ نہیں. درود کہہ دو میں داؤں دے. اب آپ کہہ دو اگو خیال کرے تے مانا کہ ہے درود دا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نبی سونے تے رحمتہ نازل فرما. آپ دی آل تے رحمتہ نازل فرما. جی میں حضرت ابراہیم تے انہاں دی آل تے رحمتہ نازل کیتیاں نہیں. اللہ نبی سونے تے رحمتہ نازل فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نبی سونے تے برکت نازل فرما. آپ دی آل تے بھی برکت نازل فرما. اللہ کریم دے دربار وچ درود علی دعا پیش کرے ہوئے ہیں. اللہ قبول کر کے نبی سونے تے رحمتاں بھیج چھوڑے دے. نبی سونے تے برکتاں بھیج چھوڑے دے. تے رحمتاں تے برکتاں بھیجن تو بعد جڑا درود والی دعا منگدا پیے اللہ 10 درجے بلند کر چھوڑے دے. 10 غلطیاں معاف 10 درجے بلند 10 نیکیاں لکھیاں ویندیاں. درود ہے دعا. درود بھی کہ تے دعا کہہ دو میری اللہ دو رحمتہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھیجے دے. برکتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھیجے دے. اللہ اللہ رب العالمین دے محبوب حیران تھی گئے. عثمان تو زندہ ہے کہ میں نو تمکے والا کچھ بھی نہیں آکھا. صلح دے پیغام آون لگے. صلح دے پیغام آون لگے. بس صلح ہوئی کیویں ایک انداز ہی
انشاءاللہ اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ الذی لا یکشف الشدائد الا ہو ولا يدفع المقائد الا ہو وما مراد العاشقین فی الدارین الا ہو وما مطلوب الواصلین فی الکونین الا ہو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي الا هو الناس كلهم فقراء لا غني الا هو. ابراہیم فی النار الحریق حين ناداها قال لا اله الا هو. موسیٰ علی الطور حين ناداها قال لا اله الا هو. یونس فی بطن الحوت حين ناداها قال لا اله الا هو. یوسف فی قار البیر حين ناداها قال لا اله الا هو. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین. اعلموا ان الدنیا دائرہ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیہ وحاصلها فوت وآخرها موت. اخوانی البدن ضعیف والزاد قلیل والصراط دقیق والنار حریق والقیامت قریب والحاکم رب جلیل. ویقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی ویقول نوح نجی اللہ نفسی نفسی ویقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی ویقول اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی ویقول موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی ویقول عیسیٰ کلمۃ اللہ نفسی نفسی ویقول محمد نبینا وشفیعنا. یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. ویقول الجبار یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم قدیم مالک الرب الرؤوف الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ خصوصاً علی افضلہم بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى كامل الحیاء والایمان امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اسد اللہ الغالب سیدنا امیر المؤمنین علی